ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. بڑے میاں تھے ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں. ان کو حقے کی عادت تھی. یو پی میں حقہ ہوتا ہے نا, یو پی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا. ان کی مجلسیں جمتی ہیں. جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی, مہاراشٹر میں کیا ہے چنچی, پان کی. اس میں ایک طرف کٹھا, تمباکو, چھالیا اور پان. ایک چنچی کھول کے بیٹھا وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں. یو پی میں اور میوات میں حقہ, ایک حقہ لے کے بیٹھا, سب جمع ہو جائیں گے اس کی. وہ گڑگڑ کرے گا, وہ گڑگڑ کرے گا, ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی. وہ صاحب کو حقے کی عادت تھی. صبح صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے, دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے کہ کوئی خادم ہے, نیند کے جھونکے میں تھے. حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ. حضرت نے چلم اٹھائی, حقہ اٹھایا, لے جا کر اسے پانی وانی پھینکا, دوسرا پانی ڈالا, پھر تمباکو بھرا, اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا. اتنے میں صاحب استنجا کر کے آئے. اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آ رہے. خبر حضرت غلطی ہو گئی, معاف کر دے. نہیں بولا تم کو حقے کی ضرورت تھی, مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت. میں پرانا ہوں, لوگ میری خدمت کریں, یہ مزاج پہ مت آؤ, میں لوگوں کی خدمت کروں. ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں, وضو کی, استنجے کی, حمام کی, بیت الخلا کی. اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی. میواتی جنگل میں جاتے تھے, ان کو بیت الخلا میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی, اور شہری کو جنگل میں نہیں, ان کو بیت الخلا ہی چاہیے. ایک میواتی آیا بمبئی, وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا, اس کو کہیں جنگل ملا ہی نہیں. بہت پریشان ہوا, کہاں جاؤں. ایک میت جا رہی تھی, جنازہ جا رہا تھا. بولے بھائی کیا ہوا, کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا, جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں, پیٹ پھول گیا, مر گیا بیچارہ. ان کے لیے ایسی بات تھی, جنگل نہیں. ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل, تو اب بستی ہو گئی, پورا جنگل تھا ایک زمانے میں. اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل کی. وہ سامنے ایک میونسپلٹی کا نل تھا, وہیں کپڑے دھوتے تھے, میٹھا پانی وہیں آتا تھا. باقی اندر کھانا پانی وضو کے لیے تھوڑا سا رہتا تھا وہ کنویں کے اندر. اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں, جہاں باورچی خانہ تھا, اور وہاں کونے میں بیت الخلا بنے تھے 4 یا 3 ڈبے کے. وہ جو پرانے ڈبے ہوتے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا, اور وہ لکڑیاں ادھر ادھر ٹھوک دی تھی کہ بھائی بیچارہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جایا کر. جو باہر کی جماعتیں آتی ہیں, مدراس کی, کیرلا کی, اور کوئی نوکر تو تھا نہیں. جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھینک کر آتے تھے, اور کہتے تھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارا کیا حال ہے, ہمارے بس کی ہو تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائے, ہم بزرگ بن جاتے ہیں. جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے, جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے. جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے. ہم یہاں آئے ہیں, یہ پرانوں کا عملہ ہے, یہ اس میں تواضع ہونی چاہیے, اس میں خدمت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی خدمت کرے. بھائی صاحب پانی پیو گے, پانی لا کر دیا کسی. کھانے کے ٹائم پہ تو آگے ہو جا, میں ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا, کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ فارغ ہو جا, میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا. آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ آپ آرام کر لو, یہ کمائی کا میدان ہے. خدمت کے لحاظ سے آدمی کمائی کر سکتا ہے. ہم سب میزبان ہیں, مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. خدمت نہیں چاہتا میزبان, میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے. لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں یہاں مہمان کوئی نہیں, ہم سب میزبان ہیں. ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے, ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں. ہم اس مزاج پر آئے, کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو, اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں یہاں پر, اجتماع ہم سب کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں, فکر مند ہیں, کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں.
ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے. کرو گے نا بھائی؟ ہاں انشاءاللہ ادھاری بولتے. ارے کرو گے نا؟ ہاں. اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. کس کی بولنے کی ضرورت؟ آدمی اپنی ذات سے کرے. اور ایک تیسری چیز وہ یہ بزرگوں کے اس آنے والا یہ مجمع جو ہے، ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمزوری ہماری. ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں، تشکیل نہیں کرتے، خاموش. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں. کیوں بھائی معلوم نہیں؟ پھر بھی آتا ہے جان مال لے کر. یعنی کیا مطلب؟ امت اپنی جان مال لے کر آ رہی. بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لیے. ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا؟ ہم خاموش بیٹھتے، قبول ہی نہیں کرتے، خاموش بیٹھتے چپ چاپ، تشکیل نہیں کرتے. ایک مرتبہ میرے ذمہ تخت تھا. جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایک مقام ہے. کیا ہے؟ کھانا، سونا، اعلان کرنا اور بیان کرنا، بس. تخت والے یہ سمجھتے ہیں. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے، اپنا کام تو ہے نہیں. اب تشکیل وہی کریں گے. تو میرا بھی وہی مزاج تھا، اعلان کرنا، مجمع جوڑنا، اپنا بیٹھ جانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد. آواز لگی بولو بھائی بولو، میں اپنا بیٹھا رہا. پھر میں نے مولوی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھے کائے کو؟ مجمع سے بات کرو، تشکیل کرو. یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر؟ ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا. اس نے وقت لگایا، جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی، نماز زندہ کر دی، تعلیم زندہ کر دی، گشت زندہ کر دیا. 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. پھر چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے. امام لا کے رکھا. ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دھلیے کے اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنے بمبئی سے اجتماع میں، اور اپنے گاؤں گئے، اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں. بہت صدمہ ہوا. فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا، اور اذان اور نماز شروع ہو گئی، اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. یہ کمائی نہیں؟ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کر دے. اس کو کمائی سمجھو. تشکیل کرو مجمع کی بیٹھ کر. خالی صورت مت دیکھتے بیٹھو. ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے. کون ہوتا تو ہمارے تشکیل کرنے والا؟ جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں.